دنیا جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اس مہینے میں تم جو سانس لیتے ہو، سانس لے رہے ہو، یہ تسبیح ہے۔ اب یہ تسبیح اور وہ تسبیح، یعنی ایک تو کچھ پڑھ رہا ہے، میں تو سانس لے رہا ہوں، یہ تسبیح کیسے ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے اس وقت کو، اس ٹائم زون کو کسی اور چیز سے کور کر لیتی ہے۔ وہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنوں کو ایکسرسائز دینی پڑے گی۔ عزیزان محترم، خوب انسان بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے اور اس کو اچانک سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس نے پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہے، لیکن وہ پہلے گیا نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کوئی گزرتا ہے، ایک فلیش پڑتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ پہلے اس نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ یا انسان بعض جگہوں پہ جاتا ہے تو کوئی خوشبو ایسی آتی ہے اس کو جو اس کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ خوب یہ فلیش جو انسان کی زندگی پہ آتے ہیں، یہ جگہیں، یہ اصل میں انسان کو اس کے ٹائم زون سے ہٹا کے کسی اور ٹائم زون میں لے جانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ عادی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ یا مثلا کوئی شخص اچانک سے محفل میں آتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی انسان کے وجود میں آتی ہے، جبکہ شاید کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، خوب آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ جس سے شاید محبت کرتے ہوں، کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو خود بخود روح خوش ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی روح کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر آپ کے روح سے وائبریٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ کو اصل میں آپ رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں وہ آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہے۔ وہ اس کی بیسٹ مثال کیا ہے؟ اس کی بیسٹ مثال ہے جب انسان زیارت پہ جاتا ہے، حرم جاتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے جو یہاں ہے، لیکن وہاں جاتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا انسان چینج ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس جگہ کا اثر اتنا ہے کہ اس کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس تسبیح کے ٹائم زون میں جب جاتا ہے تو اس کا وجود بھی اسی کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ خوب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے پورا، یہ جو ڈیز ہے، اور ڈیز کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ خوب چاند کی تاریخوں سے خدا، یعنی چاند کو خدا روٹیٹ کر رہا ہے، یا چاند تو وہیں کھڑا ہے، اصل میں ہم روٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم جب اس ٹائم زون میں آتے ہیں تو خود ایک کورڈ، ایک لیئر، ایک اسپرچول اتنی کورڈ ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ جگہ وہی جگہ ہے جو پہلے تھی، لیکن رمضان میں جب میں سانس بھی لے رہا ہوں تو یہ تسبیح بن رہی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ٹائم زون کو چینج کر دیتی ہے۔ تبھی کہا گیا کہ یہ مہینہ جائے گا، پھر یہ باتیں اگلے مہینوں میں نہیں ہیں، یہ ساعتیں، اس لیے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کہا کہ ساعتیں یعنی گھنٹے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹس نہیں، سیکنڈ، ملی سیکنڈز اس مہینے کے، یہ ڈیفرنٹ ہیں باقی مہینوں سے۔ ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والا تھا، وہ ایک درس پہ جاتا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بھی درس پہ جاؤں گا۔ اس نے بولا یہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی دیکھوں آپ کیا بڑا درس دیتے ہیں، لیتے ہیں۔ جا کے چلا گیا، درس میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب سب بیٹھے ہیں، استاد آئے، استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر نے سٹارٹ کیا، کچھ بھی نہیں بولا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے ذہن میں آیا یہ کون سا درس ہے؟ نہ کوئی کچھ بول رہا ہے، نہ کوئی کچھ ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر گیا، بولا درس ختم۔ اب سب اب یہ سوچ رہا ہے یہ عجیب درس تھا، نہ کچھ بولا گیا نہ کچھ۔ اب جب یہ چلنے لگا تو جو استاد تھا وہ بھی اسی راستے پہ جا رہا تھا، اب یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا۔ اس نے دیکھا کہ جو راستے کے سائڈ پہ، کناروں پہ جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، اس میں سے اس کو ذکر کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔
اب یہ تعجب کرنے لگا کہ یہ اس کو کیسے آواز آ رہی ہے، مطلب تو وہ استاد جو آگے جا رہا تھا وہ پیچھے مڑا، کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ خود کو بعض درس ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے سنتا، اصل اندر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اندر سے اجاگر کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے۔ یہ پاور اللہ نے سب کو دی ہے عزیزان محترم۔